میں جو نماز پڑھ رہی تھی اپنی ساس کی چیختی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے جلدی سے سلام پھیر لیا۔ ہمیشہ سے ہی وہ میری عبادت کو جادو ٹونے کا نام دیتی تھی۔ ان کا شک تھا کہ میں ان سے ان کے بیٹے کو چھین لوں گی۔ وہ شخص جو میرا تھا ہی نہیں تو میں اسے کیسے چھین سکتی تھی؟ میں نماز پڑھ کر باہر آئی تو میری ساس بلند آواز میں اپنی بیٹی سے کہنے لگی، سب ڈھونگ کرتی ہے، نیک بی بی بن کر باسط کو اپنے عشق میں پاگل کرنا چاہتی ہے، لیکن میرا بیٹا اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی، پھر کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری شادی شدہ نند آئی تھی، اسی کی دعوت کے لیے میں اہتمام کر رہی تھی۔ پھر شام ہوئی تو ساس کہنے لگی، جا اسٹور سے بستر نکال کر لا۔ میں چپ چاپ بستر نکالنے چلی گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہاں مجھے ایک ایسی چیز ملے گی جو میری زندگی ہی بدل دے گی۔ میرا نام نمرہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں ایک میٹرک پاس لڑکی تھی۔ 5 بہن بھائیوں کے ساتھ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ بھلے ہی ہمارے گھر میں غربت تھی، لیکن پھر بھی میرے ابا اماں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ہمیں بہت پیار محبت سے رکھا۔ ہمیں زندگی کے کسی غم، کسی تکلیف سے روشناس نہیں کرایا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تو اس کے بعد میرا نمبر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ ہم تو غریب لوگ تھے، چھوٹے سے گھر میں رہنے والے، لیکن میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے سے آیا تھا۔ امی ابو نے لڑکے کو دیکھا، وہ بہت پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا۔ میں حیران بھی تھی کہ میرا نصیب اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ میرے سسرال والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی۔ 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی، لیکن یہ انکشاف تو شادی کی رات ہوا جب میرا شوہر باسط مجھے غصے سے کہنے لگا، مجھے تم سخت ناپسند ہو، میں تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے آفس میں کام کرنے والی نائلہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی۔ مجھ سے کسی محبت یا نرم رویے کی امید نہ رکھنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ کہنے لگا کہ میں جلد ہی تمہیں طلاق دے کر نائلہ سے شادی کر لوں گا۔ مجھے ہرگز اپنی زندگی جہنم نہیں بنانی ہے۔ اس نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ بھی نہ دیا اور مجھے کپڑے بدلنے کا کہہ کر منہ موڑ کر سو گیا۔ وہ رات بہت عجیب اور ناخوشگوار تھی۔ دوسرے دن میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میری ساس اور نند بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ باسط اپنی بیوی سے دور دور رہے، کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی باسط کی شادی اس کی پسند سے نہیں کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا تھا۔ ایک ناپسندیدہ لڑکی کے روپ میں انہوں نے مجھے ان کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ اب میری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں اپنے آنے والے مستقبل سے خوفزدہ تھی۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کئی گھنٹے تک آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی رہتی کہ کیا میں اتنی بدصورت ہوں کہ وہ مجھ پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ تب میری شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ نماز پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا میرا روز کا معمول تھا۔ شادی سے پہلے بھی ہم پابندی سے نماز اور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ عادت ہمارے سارے بہن بھائیوں میں تھی اور شادی کے بعد بھی۔ لیکن میری ساس مجھے باتیں سناتے ہوئے کہتی کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ باسط مجھ سے متاثر ہو کر میری طرف متوجہ ہو جائے، کہیں میں اس پر کوئی جادو ٹونے تو نہیں کر رہی۔ میں حیران ہو کر دل میں سوچتی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کیا ان کی خواہش نہیں ہے کہ ان کا بیٹا اور بہو ایک اچھی زندگی گزارے؟ لیکن وہ نہ تو باسط کو اپنی پسند سے شادی کرنے دینا چاہتی تھی اور نہ ہی مجھ سے شادی کروا کر وہ خوش تھیں۔ تبھی تو رات دن مجھے کم جہیز کے تانے اور میری غریبی کے تانے ملتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو پیٹ بھر کر کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ دیکھو اس کے بھاگ بدل گئے جو یہ اتنے عالی شان گھر میں آ کر رہنے لگی ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش رہتی۔ باسط اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی والی بیٹی تو کنواری تھی، لیکن دونوں بڑی بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ ان کا گھر ویسے تو بہت بڑا اور پرانا تھا، لیکن رنگ و روغن کروا کر اچھا خاصا کسی حویلی کی طرح لگتا تھا۔ اس میں 2 کمرے اوپری چھت پر بنے تھے تو 3-4 کمرے نیچے تھے، اور ایک سٹور بھی تھا جس میں پرانا سامان بھرا ہوا تھا۔ اس دن میری نند رہنے کے لیے آئی تو میری ساس نے مجھے سٹور میں بھیج دیا، کہنے لگیں کہ جاؤ بستر نکال کر لاؤ۔ میں بستر لینے گئی تو وہاں مجھے پڑی ہوئی ایک پرانی کتاب ملی
جس کی بوسیدہ حالت بتا رہی تھی کہ یہ کتاب بہت پرانی ہے، لیکن اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر میں چونک گئی تھی، جنات کے وظائف۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں ایسا کیا لکھا ہے جس کا تعلق جنات سے ہے۔ مجھے بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے ڈائجسٹ ناولز وغیرہ پڑھنے کی عادت تھی۔ میں خوفناک ڈائجسٹ بھی پڑھتی تھی اور معاشرتی رویے کی کہانیاں بھی، لیکن آج پہلی بار مجھے ایسی کتاب ملی تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں چپکے سے اپنی چادر میں چھپا کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ باسط تو ویسے ہی رات کے 12-1 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا تھا۔ میں اکیلی ہی جاگتی رہتی تھی اور مجھے اکیلے میں نیند بھی نہیں آتی تھی، اسی لیے میں وقت گزاری کے لیے سارے کام سے فارغ ہو کر وہ کتاب کھول کر دیکھنے لگی۔ ابھی میں نے 2-3 صفحے ہی پڑھے تھے کہ اچانک مجھے بڑا عجیب لگا جب مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہو۔ یہ احساس بڑا ہی عجیب تھا۔ میں نے ایک دم وہ کتاب بند کر دی اور اپنی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ کمرے میں زیرو بلب کی نیلی روشنی عجیب خوابناک سا ماحول بنا رہی تھی۔ تبھی میں نے گھبرا کر بڑا بلب روشن کر دیا۔ میں نے دیکھا الماری میں لگا پردہ خود بخود تیزی سے ہل رہا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ میں اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر خود پر ہنستے ہوئے سوچنے لگی کہ نمرا، تم بھی کب سے بچوں کی طرح ڈرنے لگی ہو؟ تم تو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی ہو۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے وہ کتاب کھول کر پڑھنے لگی، لیکن اس بار باقاعدہ کسی نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں نے اس کتاب کو اپنی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس رات میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اکیلے جنگل میں بھاگ رہی ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کسی راستے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں۔ میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ تبھی اچانک میری نظر ایک درخت پر پڑی۔ وہاں سے مجھے کسی اجنبی کا چہرہ جھانکتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ اجنبی خود رسیوں سے جکڑا ہوا اس درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ وہ مجھے آنکھوں سے اشارے کر رہا تھا کہ مجھے آ کر آزاد کرو، جبکہ میں دور کھڑی بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ لیکن اچانک ہی اس کے بندھے ہوئے ہاتھ اس قدر لمبے ہوئے کہ میرے وجود تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر میں نے چیخیں ماری اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن آگے ایک گہری کھائی تھی جس میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں وہیں پر گرتی چلی گئی، ہاتھ پاؤں مارتی، پسینے سے شرابور۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے بستر پر پایا تھا، لیکن اسی دوران باسط کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ میرے منہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکل رہی تھیں، جبکہ وہ میری حالت دیکھ کر حیران تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا ڈرامے کر رہی ہو نیند میں؟ اس نے مجھے غصے سے کہا تو میں جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اتنا عجیب اور خوفناک خواب نہیں دیکھا تھا، جس کا احساس میرے پورے وجود پر حاوی تھا۔ باسط نے کروٹ لی اور سو گیا۔ میں نے اس کے اس بے حس رویے کو دیکھا۔ وہ مجھ سے پوچھ ہی لیتا کہ میں اتنا کیوں ڈر رہی ہوں، لیکن اس نے تو مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود ہی پانی پینا چاہا، لیکن جگ میں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا۔ اب مجھے کچن سے پانی لانا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، شاید اس خواب کی وجہ سے۔ پھر بھی میرا حلق اس قدر خشک تھا کہ مجھ سے سونا بھی محال ہو گیا۔ یوں میں پانی لینے کے لیے اٹھی۔ باہر صحن میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کچن کا دروازہ بھی بند تھا۔ پھر میں نے جلدی سے کچن کا دروازہ کھولا اور پانی کا ایک گلاس بھر کر پی لیا، لیکن تبھی مجھے برآمدے میں موجود پلر کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں کوئی چور تو نہیں۔ یہی سوچ کر میں خوفزدہ تھی۔ میں نے ایک دم سے ہی چیخ ماری تھی تاکہ گھر والے جاگ جائیں اور جو بھی چور وغیرہ ہے وہ پہلے سے ہی بھاگ جائے، لیکن جیسے ہی میری ساس اور سب کمرے سے باہر نکلے اس کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میری ساس کہنے لگی، یہ تم رات کو کچن میں کیا کر رہی ہو اور کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، میں نے ابھی کسی کو یہاں چلتے پھرتے دیکھا ہے، شاید کوئی چور تھا۔ میرا شوہر اور میری نند کا بیٹا باہر جا کر دیکھنے لگے کہ ہو سکتا ہے سچ میں ہی کوئی چور وغیرہ ہو، لیکن گلی میں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میں بری طرح شرمندہ تھی، سب کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ پھر میں کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔
پھر میرا شوہر باسط غصے میں کہنے لگا، یہ کیا حرکتیں ہیں تمہاری؟ پہلے تم خواب میں ڈر کر اٹھی اور اس کے بعد باہر جا کر چیخنے لگی، بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ ان کی بات پر میں خاموش رہی۔ دن بدن ان کا رویہ میرے ساتھ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا اور میں پریشان تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں جس سے وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور اپنی پسند سے شادی کر لے، کیونکہ خدا نے میرا اور ان کا رشتہ بنا دیا تھا۔ اب میں ہر وقت خاموش رہنے لگی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے باسط کے کپڑے استری کر کے رکھے اور پھر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں وقت گزاری کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی کہ تبھی میری نظر اسی کتاب پر پڑی، جنات کے وظائف۔ ایک بار پھر سے میں اس کا ٹائٹل دیکھ کر چونک گئی تھی۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنے لگی، لیکن ایک صفحے پر آ کر میں حیرت سے دوچار ہو گئی تھی جب میں نے اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہو اور اس کا تعلق اپنے شوہر سے خراب ہو تو وہ اس وظیفے کے ذریعے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی بہت بدل جائے گی۔ ان جنات کے ذریعے ان کی مدد حاصل کر کے وظیفہ کرنے والی عورت اپنی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں اس تحریر کو پڑھ کر ہنسی تھی۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ مجھے اس پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں جب بھی میں یہ کتاب کھولتی بار بار یہی تحریر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ تو کیا یہ ایک اشارہ ہے؟ میری زندگی بھی تو خراب چل رہی ہے۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ کیوں نہ میں یہ وظیفہ کر کے اپنے شوہر کی محبت حاصل کروں؟ میں کسی قیمت پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا ہے اور میں اس کی محبت پانے کے لیے بے چین ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور دوسری طرف میری ساس اور نندے بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ میں جادو ٹونے کرتی ہوں۔ میری عبادت کا مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں بلکہ اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے، اس کی محبت حاصل کرنا ہے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میری زندگی میں باسط کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پورا دن میں یہی سوچتی رہی، یہاں تک کہ جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میرا ذہن کھانا بنانے میں نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کب تک میں اپنی نندوں کی دعوتیں کرتی رہوں گی، ان کی خدمت گزاری، ساس کی سعادت مندی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ مجھے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ مجھے اپنے شوہر کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اب میں ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر اس رات میں کمرے میں اکیلی بیٹھ کر اس کتاب پر لکھے ہوئے عمل کو زیر غور لا رہی تھی، کیونکہ یہ عمل اکیلے بیٹھ کر کرنے کا تھا، وہ بھی رات کے 12 بجے۔ میں جانتی تھی کہ اوپر دوسری منزل پر بنے ہوئے کمروں میں کوئی بھی نہیں سوتا، وہاں پر سناٹا چھایا رہتا ہے۔ میں وہاں جا کر یہ عمل بہت اچھے سے کر سکتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد کوئی نیک جنات میری مدد کرے گا، وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ کسی بھی طرح باسط کو میری طرف مائل کر دے، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور میں مکمل ارادہ کر چکی تھی کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل 7 دن کا تھا اور اس دوران مجھے کچھ عجیب خوفناک سا احساس ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اس احساس پر توجہ نہیں دینی بلکہ اپنے عمل پر دینی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ باسط تو رات کو دیر سے ہی گھر آئے گا، جب تک میرا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر جیسے ہی وقت ہوا میں اوپری منزل پر پہنچ گئی، جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں کمرے میں بیٹھ گئی تھی، جو کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ نہ جانے کیوں عجیب سا احساس مجھ پر طاری تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے وجود کو کانپتے ہوئے محسوس کیا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب میں زیر لب وہی عمل کر رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی، تم نے مجھ پر احسان کر دیا۔ یہ آواز بڑی ہی خوفناک اور پراسرار تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کیسی ہے، لیکن میں مسلسل عمل کرتی رہی۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے کوئی ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہوں؟ شاید باسط کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں بالکل دیوانی ہو گئی تھی۔ تبھی تو مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اب میں اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس احساس پر بھی میں نے آنکھیں نہ کھولی کہ کوئی میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب عمل پورا ہوا تب بھی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔
لیکن اندھیرے کے باعث میرا وہاں رکنا دشوار ہو گیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر وہاں سے بھاگی اور فوراً اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی باسط بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں گئی تھی تم اتنی رات کو؟ میں کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں اوپر گئی تھی۔ وہ دراصل مجھے گھٹن ہو رہی تھی، اسی لیے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے اوپری منزل پر چلی گئی۔ یہ سن کر اس نے سر ہلا دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے، جیسے وہ مجھ پر شک کر رہا ہو۔ پھر اس نے مجھے کھانا لانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی کھانا لانے کے لیے میں کمرے سے باہر نکلی، ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ کوئی میرے ساتھ ساتھ تھا، کیونکہ مجھے چاروں طرف عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی الٹا سیدھا کھانا گرم کیا اور فوراً اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ باسط کہنے لگا، یہ کیا، ٹھنڈا ہی کھانا لے کر آ گئی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، جی وہ دراصل مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، پہلے تو تم رات کے 12 بجے تک جاگتی رہتی تھی، آج کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، لیکن میری جان نکل گئی جب تکیے کے نیچے میں نے اسی کتاب کو رکھے ہوئے دیکھا۔ اگر باسط کی نظر اس کتاب پر پڑ جاتی تو وہ ضرور مجھ پر شک کرتا کہ سچ میں اسے پانے کے لیے کوئی جادو وغیرہ کر رہی ہوں۔ اس کی ماں کی بات سچ ہو جاتی اور یوں وہ مزید مجھ سے دور ہو جاتا۔ اب میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ کتاب وہاں سے ہٹ جائے، لیکن وہ چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ پھر میری نظروں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کتاب خود بخود سرکتی ہوئی تکیے کے نیچے چلی گئی تھی، جیسے کسی نے اسے ہاتھ سے وہاں چھپا دیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور میں 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ باسط مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جلدی سے اس نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھاتے ہی وہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اب مجھے برتن کچن میں رکھنے جانا تھا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے سائڈ ٹیبل پر ہی سارے برتن رکھے اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی نے تیزی سے چادر میرے وجود سے کھینچ کر زمین پر پھینک دی تھی۔ سردی اس قدر تھی کہ فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور میں نے زمین پر پڑی ہوئی چادر کو دیکھا۔ باسط تو گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ اب مجھے اور بھی رونا آیا۔ شاید میں نے یہ عمل کر کے غلطی کی ہے۔ مجھے ایسے جنات کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ میں بھلا ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ لیکن اس کتاب میں صاف صاف لکھا تھا کہ اگر عمل بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا تو کرنے والے کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب میں روحانسی ہو گئی تھی۔ پہلے ہی دن مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا، اور مزید 7 دن میں کیسے یہ عمل کروں گی، یہی سوچ سوچ کر میں پریشان تھی۔ دوسرے دن میں گھر کی صفائی کرتی پھر رہی تھی، جبکہ باسط اپنے آفس چلا گیا تھا۔ گو کہ میرا گھر بہت چھوٹا اور غریب تھا، لیکن پھر بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں وہاں بہت خوش رہتی تھی۔ اماں کے کام میں مدد بھی کر دیتی تھی، لیکن اس محل میں آ کر تو میرا دم گھٹتا تھا۔ یہاں پر مجھے زندگی کی ایک بھی خوشی نہ ملی تھی۔ اس دن میں صفائی کر رہی تھی جب اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اپنی نند کی آواز سنائی دی، جو میری ساس سے کہہ رہی تھی، میں نے باسط کو نائلہ کے ساتھ دیکھا تھا جب میں کپڑے خریدنے جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ کیا یہ نمرا کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لے گا؟ میری ساس غصے سے کہنے لگی، اس اللہ میاں کی گائے کو میں اسی لیے بیاہ کر لائی تھی کہ شکل و صورت کی بھی اچھی ہے، باسط کو اپنی طرف مائل کر لے گی، لیکن یہ تو بالکل ہی گونگی ہے، بات ہی نہیں کرتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ باسط اسے اپنی زندگی میں مزید رکھے گا۔ یہ سن کر تو مجھے بہت شدت سے رونا آیا۔ پھر میری نند کہنے لگی کہ اگر نائلہ سے اس نے دوسری شادی کر لی تو پھر یوں سمجھو اماں کہ اس پورے گھر پر اسی ڈائن کا قبضہ ہو جائے گا، پھر ہم اپنے گھر سے یہاں بھی نہیں آ سکیں گے۔ میری ساس کہنے لگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، دیکھنا ابھی میں کیا کرتی ہوں، بس تم دیکھتی جاؤ۔ وہ نہ جانے کیا منصوبے بنا رہی تھی، لیکن میں مزید غم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ ان قریب باسط مجھے طلاق دے کر اپنی پسند سے شادی کر لے گا، اور یہ بات مجھے کسی طور پر بھی منظور نہیں تھی۔ تبھی میں نے ایک عزم کیا، ہر حال میں یہ عمل پورا کر کے رہوں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پھر دوسری رات بھلے ہی مجھے خوف محسوس ہوتا رہا، لیکن میں نے اپنا عمل ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔
जैसे ही मैं कमरे में आई खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि बासित अभी तक नहीं आया था। तभी मेरे दिल में ख्याल आया मुझे खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। यही सोचकर मैंने अपनी अलमारी में से जल्दी से एक प्यारा सा सूट पहना और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया। हल्का हल्का मेकअप भी कर लिया था। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं अपने आप को देखकर मुस्कुराने लगी तो अचानक ही मुझे अपने करीब एक सरगोशी सुनाई दी। बहुत अच्छी लग रही हो। ये आवाज सुनते ही मैं उछल पड़ी। खौफ के मारे मैंने दाएं बाएं देखा लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, एक लंबा सा साया फर्श से छत तक जाता हुआ मुझे जरूर दिखाई दिया था। मैं घबराकर पीछे होती गिरने को थी कि अचानक बासित कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा कि मैं इतना डरी हुई क्यों हूं। फिर वो कहने लगा, क्या तुम्हें चीखें मारने की आदत है? मैं शर्मिंदा सी हो गई। फिर उसने मुझे सर से पांव तक देखा और कहने लगा, ये इतना हार सिंगार किस लिए किया है? याद रखो, कुछ भी कर लो तो मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बेबसी से कहने लगी, भले आप मुझसे नफरत करें लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ। आपके लिए तैयार होना मुझ पर फर्ज है। खामोशी से मैं ये कहकर किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। उसने आज मेरा दिल तोड़ दिया था। जितना भी सिंगार किया था पल भर में बर्बाद हो गया। फिर मैं फजर की नमाज पढ़ रही थी। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और खुदा से दुआ करने लगी कि किसी तरह बासित का दिल पलट जाए और वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। मैं किसी तौर पर भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं टूटकर बिखर जाऊं और खुद ही यहाँ से चली जाऊं। दूसरी तरफ मैंने देखा कि उस दिन मेरी सास और नंद कहीं जा रही थी। मेरी नंद ने अपने सारे बच्चे मेरे पास छोड़ दिए, जबकि छोटी वाली नंद तो मोबाइल में मसरूफ रहती थी। वो अपने कमरे से भी कम ही बाहर निकलती, बस खाने पीने के वक्त बाहर निकलती और फिर कमरे में बैठी रहती। मैं नहीं जानती थी कि ये दोनों कहाँ जा रही हैं, लेकिन वो दोनों आपस में सरगोशियों में बातें कर रही थी। फिर उस रात भी मैंने अपना अमल पूरा कर लिया था। गो के मैं जब भी ये अमल करने के लिए बैठती, मुझे ऐसे लगता जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, वो मुसलसल मुझे घूर रहा है, लेकिन मैं इस बात पर ध्यान न देती थी। कभी कभार मुझे अपने कान में सरगोशियां सुनाई देती थी। मैं बाथरूम में नहाने जाती तो अपने कपड़ों की तरतीब बदली हुई देखकर मैं खौफजदा हो जाती थी। ऐसे लगता जैसे कोई मेरे साथ बाथरूम में मौजूद है। आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती तो कोई पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता, लेकिन उसका चेहरा वाज़ेह ना होता। यूं ही करते करते पूरे 7 दिन गुजर गए, लेकिन वो दिन बड़ा ही खौफनाक और अजीब था। जब जैसे ही अमल करके मैं हटी, अपने कमरे में आई थी, लेकिन वहां पर बासित नहीं बल्कि कोई और बैठा था। मैं हैरान थी कि ये कौन है। मैं अपने कमरे में बैठे उस अजनबी वजूद को देखकर सख्त खौफजदा हो गई। मैं घबराकर कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसने पलट कर देखा। उसकी मुस्कुराती नजरें मुझ पर थी, लेकिन वो बहुत ही खौफनाक था। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं जानती थी कि अभी पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा और मुझसे सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि एक अजनबी मेरे कमरे में बैठा है, लेकिन ये है कौन, इस कदर खौफनाक शक्ल। तभी वो एकदम से ही उठकर खड़ा हुआ। मेरी आंखें जहां थीं वहां रह गईं, क्योंकि उसका कद छत को छू रहा था। वो बेतहाशा लंबा और बहुत ही अजीबोगरीब था। जब वो चलने लगा तो ऐसे लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। मैं दीवार के साथ चिपक गई थी, ये देखकर कि ये इस कदर अजीबोगरीब सा शख्स कौन है जो बहुत ही भयानक है। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे आज़ादी दिलवाई। कैसी आज़ादी? मैं हैरान परेशान थी। तभी वो अजीब से तरीके से मुस्कुराया और कहने लगा, दरअसल ये जो अमल तुमने किया है, यही मेरी आज़ादी का रास्ता था। ये किताब जिन्नात के वज़ाइफ के लिए थी, लेकिन इसमें जो कुछ भी तुम्हें लिखा हुआ नजर आया वो सब झूठ पर मबनी था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं इस स्टोर में हजारों साल से कैद था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं एक जिन्नात हूँ। उसके मुंह से ये सुनकर खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे मैं जिन्नात की दुनिया में पहुंच चुकी हूँ। फिर मुझे यूं देखता पाकर वो कहने लगा, काफी सालों पहले की बात है। हवेली में एक हिंदू खानदान रहता था, लेकिन यहाँ पर मैंने हवेली के एक कोने पर अपनी मस्जिद बना रखी थी। वो हिंदू खानदान फौरन ही जान गया कि यहाँ पर एक मुसलमान जिन्नात रहता है। वो मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी तरह से भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था।
پھر اس ہندو خاندان کے ایک پنڈت نے ایسا عمل کیا کہ میں وہیں پر قید ہو کر رہ گیا۔ میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے اسی جگہ پر قید کر دیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ کوئی تو میری آزادی کا راستہ ملے، کسی طرح میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ وہ جگہ اب میرے لیے گھٹن زدہ جگہ تھی۔ تبھی اس دن تم میرے سامنے آئی۔ تم بہت پریشان حال لڑکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تم ایک معصوم لڑکی ہو، تم میرا کام ضرور کرو گی، اسی لیے میں نے اس کتاب کے ذریعے تم سے مدد حاصل کی۔ اس کتاب میں جھوٹ لکھا تھا کہ یہ وظیفہ کر کے تمہارے شوہر کا دل تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ در حقیقت وہ میری آزادی کا راستہ تھا، لیکن تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ضرور تمہیں اس پریشانی سے نجات دلا سکتا ہوں۔ میں تو سناٹے کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے کوئی خوفناک فلم چل رہی ہو اور وہ جن ذات مجھ سے باتیں کر رہا ہو۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ میں نے جو اتنی محنت کی تھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر، لیکن وہ ساری محنت بیکار گئی تھی۔ اب بھی باسط کی محبت مجھے حاصل نہیں ہوگی، یہی سوچ کر میں بہت پریشان اور اداس تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں حیران تھی کیونکہ میں نے کمرے کے دروازے پر کنڈی نہیں لگائی تھی۔ پھر وہ جنزاد ایک دم سے ہی میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے باسط کھڑا تھا اور وہ غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم نے دروازے کو لاک کیوں کیا؟ تم جانتی ہو نا کہ میں ہر روز اسی وقت پر آتا ہوں۔ میں اتنی پریشان تھی کہ میں نے اسے جواب بھی نہ دیا اور چپ چاپ کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ پھر باسط کھانا کھاتے کھاتے مجھے کہنے لگا کہ کمرے میں عجیب سی بو آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ یقیناً یہ عجیب سی بو جنزاد کے وجود کی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر موجود تھا۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، مجھے تو نہیں معلوم کہ کیسی بو ہے، ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہی میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہلکے ہلکے میرا سر دبا رہا ہو۔ کیا باسط کو میرا خیال ہے؟ کیا وہی میری فکر کر رہا ہے؟ یہ سوچ کر میں بہت خوش تھی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جنزاد میرے سرہانے بیٹھا بڑی نرمی سے میرے سر کو دبا رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں ایک دم سے ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھی، میرے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا تھا۔ تبھی وہ جنزاد کہنے لگا، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، آج سے تم جو مجھے کہو گی میں وہی کروں گا۔ ویسے بھی تم نے مجھے آزاد کروایا ہے، اس لیے میں وہ کام ضرور کروں گا جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں سمجھ گئی کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ بس کسی طرح میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، وہ جو دوسری لڑکی کے ساتھ رہتا ہے اس کا خیال اس کے دل سے نکل جائے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے۔ تبھی میں بہت خوش رہنے لگی، لیکن اس دن میری ساس نے ایک سفید کاغذ میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی، اسے پانی میں گھول کر میرے بیٹے کو دے دینا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے، میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو باسط نے کھانا کھایا۔ میں اس کاغذ کو کچن میں لے گئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، ایسا نہ کرو۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جنزاد میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ کاغذ اس پانی میں نہ ڈالو، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ آخر کار میں نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس سے تمہارا شوہر عجیب سے احساسات میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کا خیال دل سے نکالنے کے لیے ہے۔ وہ بے وقت کئی باتیں ذہن میں سوچنے لگے گا جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر تم اسے پریشان دیکھنا چاہتی ہو تو پھر یہ کام کر سکتی ہو۔ میں تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، بھلے وہ میرا نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی اذیت برداشت کرے۔ اسی لیے میں نے اس کاغذ کو پانی میں نہیں ملایا۔ لیکن دوسرے دن میری ساس پوچھنے لگی، تم نے میرا کام کیا یا نہیں؟ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کا کام کر دیا ہے۔ میں نے مصلحتاً جھوٹ کہا تھا۔ پھر ایک دن باسط آ کر کہنے لگا،
نائلہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی، زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، پھر نائلہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ میں جانتی تھی کہ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے جسے باسط پسند کرتا ہے۔ میں کہنے لگی، وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ آپ تو کچھ دنوں بعد اس سے شادی کرنے والے ہیں، مجھے چھوڑ کر۔ آخر کار میں نے اپنے دل کی بات انہیں بتا دی تھی۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں میں سچ میں ہی اس سے شادی کرنے والا ہوں، لیکن اب وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگی ہے۔ اس دن وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری پہلی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے۔ میں بھی حیران تھی کہ کوئی لڑکی ایسی بات کیسے کر سکتی ہے۔ دوسرے دن باسط مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے نائلہ کے پاس لے کر گیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اب میں گھبرا گئی کہ یہ مجھے اکیلے میں کیا کہنا چاہتی ہے۔ باسط مجھے اس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، 3-4 دن پہلے مجھے عجیب سے خوفناک خواب دکھائی دیے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ ایسے لگا جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہے۔ وہ بہت ہی خوفناک وجود تھا۔ پھر تو ہر روز ایسے ہی لگنے لگا جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا رہتا ہے، کوئی مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہوگا کہ میں اپنی نوکری کی وجہ سے شہر میں رہتی ہوں۔ میں لڑکیوں والے ہاسٹل میں رہتی ہوں نوکری کی وجہ سے، جبکہ میرے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اس لیے مجھے راتوں کو بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اکثر جاگتی رہتی ہوں جیسے کوئی میرے پیچھے پڑا ہے۔ پھر ایک دن جب میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو کوریڈور میں بیٹھا ہوا ایک خوفناک وجود سیڑھیوں میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں پلٹ کر بھاگنے لگی، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کی ہیبت ناکی عروج پر تھی۔ میں بھاگ کر اس ہاسٹل کے خالی سٹور میں چھپ گئی، لیکن اچانک ہی اس سٹور کا دروازہ تیز آواز سے بند ہوا اور میں وہاں پر بند ہو گئی۔ میں بار بار آواز لگا کر اسے کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی جب مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، 1 منٹ ٹھہرو، یہ دروازہ کھل جائے گا، لیکن تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کرنی پڑے گی۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، تم کون ہو؟ وہ تو ایک روشنی میں نہایا ہوا وجود لگ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن جو تمہارے پیچھے تھا وہ میں نہیں بلکہ وہ کوئی اور ہے۔ اسے زبردستی تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے تاکہ تم اپنا ذہن کھو بیٹھو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں گھبرا گئی تھی اس کی اس بات پر۔ تو وہ کہنے لگا، دراصل تم پر ایک عمل کروایا گیا ہے تاکہ تم اس انسان کا پیچھا چھوڑ دو جسے تم پسند کرتی ہو، لیکن میں تمہاری جان بچانے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس پیاری لڑکی کے لیے اس انسان کو چھوڑ دو، کیونکہ اس نے بھی بہت شدت سے اس انسان کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے اور میں اس کی ہر حال میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی مدد کروں گا تو مجھے تمہاری بھی مدد کرنی پڑے گی۔ تم ایک اچھے دل کی لڑکی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم میری بات مان کر اس شخص کا پیچھا چھوڑ دو گی تاکہ وہ اس لڑکی کا بن جائے جو اسے دعاؤں میں مانگتی ہے۔ اب میں حیران تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ تمہارے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، اسی لیے میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ لیکن اب جب بھی وہ برا سایہ مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتا تو وہ نیک جنزاد جو صرف مجھے دکھائی دیتا تھا وہ اس سے میری جان بچا لیا کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے میرا اس سے پیچھا چھوٹا ہے، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں تمہاری زندگی میں اب کوئی پریشانی نہیں کھڑی کروں گی۔ میں تمہیں کہتی ہوں کہ آج کے بعد باسط صرف تمہارا ہے، کیونکہ تم اس کی بیوی ہو۔ اب میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ باسط کی محبت نائلہ مجھے عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ نیک جنات میرے لیے یہ سب کرے گا۔ اس نے نائلہ کی مدد کر کے بدلے میں باسط کی محبت میرے لیے مانگ لی تھی۔ پھر نائلہ اداسی سے کہنے لگی، شاید اس رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ میں بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میرے گھر والے بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن میں اور باسط کورٹ میرج کرنے والے تھے۔ وہ تمہیں چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنے والا تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں واپس اپنے شہر جا رہی ہوں یہ نوکری چھوڑ کر، کیونکہ اس ہاسٹل میں اب میں بہت زیادہ ڈرنے لگی ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ عجیب و غریب سایہ میرے ارد گرد موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت بھی مجھے پتہ چل گئی ہے۔ میں نے چونک کر نائلہ کو دیکھا تو اداسی سے کہنے لگی، یہ سب تمہاری ساس نے کروایا ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں،
باسط کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی زندگی میں شامل ہوں. وہ پہلے بھی میری مخالف تھی اور اب بھی میری مخالف ہے، لیکن تم اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہو اس کی بیوی بن کر، اس لیے اسے اپنا بنانے کی کوشش کرنا. میں اسی لیے تم سے ملنا چاہتی تھی. اس نے مجھ سے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کر دی تھی. اب میری آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اپنی محبت چھوڑ کر جانے کے لیے تیار تھی. میں جانتی تھی کہ اپنی محبت ادھوری چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. میں بھی یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ کل کو اگر باسط نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی. لیکن اب میں بہت خوش تھی. پھر وہ مجھے لے کر گھر آ گیا تھا. میری ساس اور نند تعجب کا شکار تھی کہ کل تک وہ انسان جو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، آج وہ مجھے اپنے ساتھ کیسے لے کر چلا گیا. لیکن 2-3 دن بعد جب ایک رات باسط مجھے بہت اداس نظر آیا، وہ کہنے لگا کہ نائلہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے. اس نے مجھے ایک خط لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں. کیا تم نے اسے کچھ کہا تھا؟ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. یہ سن کر میں گھبرا گئی. میں اسے کہنے لگی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو خود ہی مجھ سے ملنا چاہتی تھی. یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا. 2-3 دن تک تو وہ چپ چاپ کھانا کھائے بنا ہی سو جاتا تھا، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا. پھر اس دن میں بڑی اداس تھی جب کوئی دھیرے سے میرے سامنے آ کر بیٹھا. میں اسے دیکھ کر اچھل پڑی. یہ تو وہی جنزات تھا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی تم نے میرے لیے یہ سب کیا، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تم نے بھی تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. میں تو کئی سالوں سے قید کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن تم نے مجھے آزاد کیا. آج میں بہت خوش ہوں. ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس آنے والی ہیں. میں اداسی سے کہنے لگی یہ سب ناممکن لگ رہا ہے، کیونکہ اب میری ساس میرے پیچھے کسی برے جنات کو چھوڑ دے گی، پھر وہ مجھے بھی باسط سے الگ کروا دے گا. تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ ناممکن ہے. میں اتنا طاقتور ہوں کہ تمہارے پاس آنے والے ہر برے سائے کو پہلے سے تمہارے پاس آنے سے روک دوں گا. اس کی طاقت مجھ سے زیادہ نہیں ہوگی. میں اپنی طاقت سے اسے تم سے دور کر دوں گا. یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی. پھر 1-2 ہفتے گزر گئے تھے. آہستہ آہستہ باسط کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہونے لگا. اب میں بہت خوش رہنے لگی تھی. میرا دل چاہتا کہ میں تیار ہو کر رہوں، لیکن اب میری ساس مجھ سے شدید حسد اور جلن کا شکار رہتی. وہ کہتی کہ تم اپنی اوقات میں رہو، تم ایک غریب گھر کی لڑکی ہو. لیکن ایک دن جب وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کر رہی تھی تو باسط نے یہ سب سن لیا. وہ غصے سے کہنے لگا پہلے تم نے نائلہ کو مجھ سے دور کیا اور اب اسے بھی دور کرنا چاہتی ہو. یہ مت بھولو کہ میں اسے اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہوں. اب یہ میری بیوی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا. اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. یہ سنتے ہی میری ساس بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ جو کچھ بھی تھا باسط کی نوکری کی وجہ سے ہی یہ گھر چل رہا تھا. اب ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا. جبکہ چھوٹی نند جو کسی کو پسند کرتی تھی، ایک دن وہ میری ساس سے کہنے لگی کہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہ کیا تو میں بھاگ جاؤں گی. یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی. پھر میری منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کسی طرح اسے سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے ورنہ باسط اسے جان سے مار دے گا. پھر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ پسند کی شادی کرنا جرم نہیں ہے، اچھا ہوگا کہ آپ عزت سے اسے رخصت کر دیں، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا. یوں میرے کہنے پر وہ اس کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. میں خوش تھی کہ میں نے معاملہ خوش اسلوبی سے نبھا لیا. پھر ایک دن باسط مجھے کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ کہ آدھی آدھی رات کو چھت پر کیوں جاتی تھی؟ میں نے اکثر تمہیں وہاں پر دیکھا تھا. یہ سن کر میں گھبرا گئی. میں نے بہانہ بنا دیا کہ مجھے راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت تھی، اسی لیے کمرے میں گھٹن ہوتی تھی. تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا لیکن ایک دن تو میں نے تمہیں کسی سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، پر حیرانی اس بات پر ہوئی کہ تمہارے سامنے کوئی بھی نہیں تھا. ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوف سے اچھل پڑی. اگر انہیں یہ حقیقت پتہ چل گئی کہ ایک جنات میرے سامنے آتا ہے، وہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. اس لیے میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں ڈال دیا تھا.